حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحیثیت حکمران تاریخ کے دھندلکوں سے گزرتے ہوئے ایک کردار بہت متاثر کرتا ہے۔ وہ کردار بہت مضبوط بھی ہے، عدل کے میزان کو تھامے ہوئے کلمات حق کا ببانگ دہل اظہار کرنے والا جری و بہادر کردار، وہ جس کے انداز حکمران نے مغرب کو بھی متاثر کیا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین عمر لاز کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنا اعزاز سمجھا۔ موجودہ دور میں ان کی ویڈیو عکس بندی موجود نہیں، لیکن ہم اس زبردست کردار کو چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں تصور کی آنکھ سے زوم کر کے۔ لمبا قد، کشادہ سینہ، بڑی بڑی آنکھیں، گھنی داڑھی، باروب چہرہ، گرجدار لہجہ، مگر خدا خوفی رکھنے والا نرم دل۔ بحیثیت خلیفہ وقت کسی نے ان کے بارے میں کہا کہ خلیفہ کا روب اس قدر زیادہ ہے کہ نظر ملاتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بارے میں یہ سنا تو فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ جس قدر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں ان سے زیادہ میں خود ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی طاقت کا راز دراصل خوف خدا تھا۔ ایک دفعہ اب کے حکم پر غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ اپنے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اپنے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بتایا کہ جنگ موتا میں میرا دایاں بازو کٹ گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے، پھر اس مجاہد کی خدمت کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا۔ بحیثیت حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمال کے عادل تھے۔ ایک بار آپ کی اہلیہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے قیصر روم کی ملکہ کو عطر کی چند شیشیاں بطور تحفہ بھیجیں۔ قیصر کی ملکہ نے ان شیشیوں کو جواہرات سے بھر کر واپس کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو اپنے وہ تحائف سرکاری خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا اور فرمایا قاصد مسلمانوں کا تھا اور اس کے اخراجات بیت المال سے دیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بہت سے ممالک کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں۔ ایران کے ساتھ تاریخی معرکے لڑے گئے۔ محرم 14 اجر کو عربی اور ایرانی فوجوں کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ ایرانی فوج کے پاس بکثرت ہاتھی تھے جنہیں دیکھ کر عربی گھوڑے بدک کر بھاگ جاتے تھے۔ گھمسان کی جنگ میں مسلمانوں کی فوج نے پیدل ہی ہاتھیوں والی فوج سے مقابلہ کیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تازہ دم فوج بھیجی۔ اس دن عربوں نے عجیب حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اونٹوں پر جھول اور سیاہ کپڑے ڈال کے انہیں خوفناک بنا دیا۔ یہ ڈراؤنے اونٹ جس طرف جاتے ایرانیوں کے ہاتھی بدک جاتے۔ مسلمان فوج نے کافروں کی چال ان پر ہی الٹا دی۔ ایک وقت آیا ایرانی سالار ہرمز مسلمان فوج سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمان فوج نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کافی مہینے جاری رہا۔ آخر مسلم سپاہی ایک نہر کے راستے شہر میں داخل ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ ہرمز نے دور سے آواز لگائی کہ اگر تم مجھے اپنے خلیفہ کے پاس لے جاؤ تو میں اپنے آپ کو مسلمان فوج کے حوالے کر دوں گا۔ جب ایرانی سالار کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیجا گیا تو وہ آپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ خلیفہ وقت کے پاس نہ کوئی دربان ہے نہ ہٹو بچوں کی صدائیں، بلکہ وہ اکیلے مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سیدھا سوال کیا، تم معاہدے کر کے توڑ کیوں دیا کرتے تھے؟ ہرمز نے پانی کا پیالہ طلب کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روب سے کانپنے لگ گیا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ پانی پیتے ہوئے میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک اس پانی کو پی نہ لوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہرمز نے پینترا بدلا اور سارا پانی زمین پر گرا دیا اور کہا کہ میں تو امان لینا چاہتا تھا، پانی گر چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو پینے کے بعد قتل کرنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اب تو آپ اسے امان دے چکے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جان کی امان دے دی۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2000 دینار سالانہ اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلم سلطنت کو استحکام بھی حاصل ہوا اور وہ وسیع بھی ہوئی۔ شام، فلسطین، مصر، خوزستان، عراق، عجم، آذربائیجان، کرمان، سیستان، مکران، خراسان اور کافی ممالک زیر نگیں ہو گئے۔ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عیسائی بادشاہ جبلہ بن ابہم
مسلمان ہو کر 60,000 فوج کے ساتھ مکہ داخل ہوا۔ طواف کعبہ کے دوران اس کے دھکے سے ایک غریب مسلمان کا گھٹنا متاثر ہو گیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو اپنے عیسائی بادشاہ سے فرمایا معافی مانگو نہیں تو اپنا گھٹنا تڑواؤ۔ یہ سزا سن کر وہ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہاں انصاف شاہ و گدا کے لیے یکساں ہے، اور راتوں رات اپنی فوج کے ساتھ فرار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دون خلافت کے متعدد کارناموں میں محکمہ عدالت، پولیس، انٹیلیجنس، مردم شماری کا محکمہ، جیل خانے، محکمہ تعمیرات، مسافر خانے، بزرگ افراد، شیر خر بچوں اور بیواؤں کے وظائف مقرر کرنا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا بھی اب کی رائے سے ہوئی اور اسلامی سکہ بھی اپنے ایجاد کیا۔ سرکاری طور پر حفاظ کرام اور قرا حضرات کا تقرر کر کے دینی علوم کی حفاظت اور ابلاغ کا انتظام کیا گیا۔ آپ اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے اور ان کی مدد کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے اور فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اسلام کے اس بطل جلیل کو ایک ایرانی غلام ابو لالا فیروز نے نماز با جماعت کے دوران خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ یکم محرم کے دن اب رضی اللہ عنہ کی انہی زخموں سے شہادت ہوئی۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔